وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کے تعلق سے پہلے اس سلسلے کے جو مسائل ہیں اور تراویح کے جو احکام ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تراویح کا معاملہ عام فرائض کی طرح اور جمعہ کی طرح نہیں ہے۔ عام فرائض کا تو حال یہ ہے کہ انہیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کو علماء نے مردوں کے لیے واجب اور ضروری لکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ موجودہ حالات میں چونکہ قانوناً منع کیا گیا ہے کہ بھئی ایک جگہ پر زیادہ لوگ جمع نہ ہوں، اسی وجہ سے مسجدوں میں بھی منع کیا گیا ہے اور 3-4 لوگ مسجدوں میں عام طور پر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تاکہ مسجد کے حق جو ہے وہ ادا کیے جائیں۔ بعض جگہوں پر تو میں سمجھتا ہوں شاید مسجد کا عملہ ہی اندر نماز پڑھ لیتا ہے، باہر والوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہی ہے، اس طرح بھی مسجد کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کا مسئلہ جمعہ کی طرح بھی نہیں ہے۔ جمعہ کے دن فرض عین ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں۔ امام کے علاوہ کم از کم 3 مرد ہوں، اذن عام ہوں، عام اجازت ہو، لیکن اس میں چونکہ مسجد شرط نہیں ہے تو ہمارے اس ملک میں مختلف جگہوں پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے گھروں میں بھی اس طور پر کہ ہمارا دروازہ کھلا ہو، 4 آدمی یا بہت 5 آدمی جس کی قانون اجازت دیتا ہے، تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ بہتر شکل یہی ہے کہ بھئی ادا کی جائے۔ ہاں، جہاں پر کوئی شکل ہی نہ ہو تو وہاں پر جمعہ جو ہے وہ نہ ادا کی جائے بلکہ ظہر پڑھی جائے، اور وہ بھی تنہا پڑھیں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اس کے مقابلے میں تراویح کا مسئلہ بالکل الگ ہے، آسان ہے۔ سب سے پہلے تو تراویح یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، یعنی تراویح کا چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، اور تراویح کا انکار کرنے والوں کو تو علماء نے گمراہ قرار دیا ہے۔ تو تراویح فی نفسی سنت مؤکدہ ہے، اسے ضرور پڑھنا ہے، لیکن تراویح کے لیے نہ تو مسجد شرط ہے اور نہ ہی تراویح کے لیے جماعت شرط ہے۔ تراویح تو تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے اور مسجد سے ہٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی اور جگہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح مکمل یہ سنت مؤکدہ ہے۔ 20 رکعت سے ہٹ کر 10 رکعت یا کوئی اور 12-8 رکعت یہ سنت نہیں ہے۔ سنت پوری 20 رکعت ہے اور پوری 20 رکعت ہی پڑھنا سنت مؤکدہ اور ضروری ہے۔ لہذا آج کل جو یہ چلا ہے کہ بھئی 10 رکعت پڑھو اور 8 رکعت پڑھو اور اتنی پڑھو، 12 پڑھو، اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی، بلکہ 20 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ البتہ مسجد میں باجماعت تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کو سنت کفایہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر محلے میں، علاقے میں اور ہمارے اپنی بستی میں، جیسے مثال کے طور پر پورے جوگیشوری میں کسی ایک شرعی مسجد میں تراویح کو باجماعت ادا کر لیا گیا تو سنت کفایہ ادا ہو گئی۔ اب اگر خدا نخواستہ ساری مسجدوں میں تراویح ادا نہیں کی گئی، کبھی کوئی ایسا حال آ گیا کہ ساری مسجدوں میں تراویح ادا، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی شکل پیش آ گئی کہ بھئی ساری مسجدوں میں تراویح جو ہے وہ ادا نہیں کی گئی، کسی ایک مسجد میں بھی ادا کر لی گئی، تو سارے مسجدوں کی طرف سے گویا جو ہے وہ ذمہ داری پوری ہو گئی، اور اب جو ہے وہ کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی بھی مسجد میں تراویح ادا نہیں کی گئی،
باجماعت، تو پھر سارے لوگ گنہگار ہوں گے سنت کفایہ ادا نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو تراویح مسجد میں ادا کرنا یہ سنت کفایہ ہے، یہ مسئلہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر مسجدوں سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر، کوئی ہال میں، ٹیرس پر، کسی میدان میں یا اپنے گھر پر اگر تراویح پڑھی جائے تو تراویح ادا ہو جاتی ہے اور سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اب اس میں دو صورتیں رہے گی، اگر باجماعت ادا کی جا رہی ہے تو جماعت کا ثواب بھی ملے گا، اور اگر باجماعت ادا نہیں کی جا رہی، تنہا نماز پڑھی جا رہی ہے، تب بھی سنت تو ادا ہو جائے گی، جماعت کے ثواب سے محرومی ہوگی۔ تو تین شکلیں ہو گئی، مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا ثواب بھی ملے گا، جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور سنت بھی ادا ہوگی۔ مسجد سے ہٹ کر پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے تو مسجد کا ثواب تو نہیں ملے گا لیکن جماعت کا ثواب ملے گا، سنت ادا ہوگی۔ اور اگر کوئی تنہا پڑھتا ہے گھر میں یا کسی اور جگہ پر تو مسجد کے ثواب سے محرومی ہوگی، جماعت کا ثواب نہیں ملے گا لیکن سنت تو بہرحال وہاں پر بھی ادا ہوگی۔ اور آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ تراویح کا مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، باجماعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بعض صحابہ اور بعض اجلۂ تابعین، بڑے تابعین سے منقول ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابھی فی الحال جو حالات چل رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور جس میں بہت ساری پابندیاں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے لگائی گئی ہے، جو بڑی مصلحتوں اور حکمتوں کے تحت ہے، جس میں مسجدوں کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی ہے، گیدرنگ کی وہ ساری جگہیں جو چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، عبادت کی جگہ ہوں یا کوئی اور جگہ ہوں، وہاں پر 4-5 آدمی سے زیادہ جمع ہونے کو منع کیا گیا ہے۔ فرائض بھی ہم جو ہے گھر ہی میں پڑھ رہے ہیں، جمعہ بھی جو ہے وہ ہم گھروں میں جہاں پر ممکن ہے وہاں گھروں میں ہو رہی ہے، ورنہ لوگ جو ہے وہ ظہر پڑھ رہے ہیں جہاں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہی مسئلہ تراویح کے اندر بھی آئے گا کہ تراویح میں بھی چونکہ جماعت ہوتی ہے اور بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں تو ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ مسجد میں مسجد کے وہی 2-4 لوگ جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور ہمارے لیے بہتر شکل یہ ہوگی کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے ہی گھر کے افراد کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں۔ گیدرنگ کی ساری شکلیں، جیسے کہ مجھے بہت ساری جگہوں سے سننے آ رہا ہے، بہت سارے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، بہت ساری جگہوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، لوگ اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ بھئی ٹیرس کے اوپر جماعت بنائیں گے، کسی حافظ صاحب کو بلا لیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے بلڈنگوں کی لابیوں میں کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ گھروں کے اندر جماعت، اور بڑی بڑی جماعتیں کہ بھئی 3 فلور کے لوگ ایک گھر میں جمع ہو جائیں اور 3 فلور کے ایک گھر میں جمع ہو جائیں اور ایک ایک حافظ صاحب کو جو ہے وہ بلا لیا جائے۔ بعض جگہوں کے متعلق سنا کہ بھئی ہر بلڈنگ کا ہر فلور وہ جو ہے وہ ایک گھر میں جو ہے نماز پڑھے، اب چاہے وہ پوری جو ہے وہ 20 رکعت میں قرآن ختم کرنے والا نظم ہو یا علم ترا ہو یا کوئی اور شکل ہو، یہ ساری شکلیں جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں، بلکہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو یہ شرعاً بھی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت حکومت کے قانون پر وہ قوانین جو شریعت کے مخالف نہ ہوں ان کی پابندی کا ہمیں حکم دیتی ہے۔ موجودہ حالات میں تو ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسلمان خاص طور پر ٹارگٹ کیے گئے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہمارے جماعت کے احباب، ان کو جو ہے اخص الخاص ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے لیے جو ہے وہ فتنے کا سبب بن جائے اور ہم جو ہیں ٹارگیٹڈ ہو جائیں۔ حکومت بھی جانتی ہے، پولیس کو بھی پتہ ہے کہ تراویح کا موقع ہے، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ جماعتیں بنائیں گے اور گیدرنگ ہوگی، بہت ممکن ہے کہ پولیس کی ہم نگاہ میں آ جائیں اور پھر جو ہے وہ بدنامی کا سبب بن جائیں، پکڑ میں آ جائیں۔
اور بہت ساری وہ جگہ جہاں پر مسجدوں میں جو دو چار لوگوں کی جماعتیں ہو رہی ان کے اوپر بھی پابندی لگنے کی شکلیں بن جائیں، کیونکہ جو حالات ہے کہ بھئی کیا کہتے ہیں، کورونا جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، سختیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے. تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور جماعت کے احباب کو خصوصیت کے ساتھ اس کا خیال رکھنا ہے. تو بہتر شکل یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کے ساتھ جو ہے وہ باجماعت جو ہے وہ تراویح پڑھیں. اس میں جو ہے وہ آپ کو جماعت کا ثواب تو ویسے بھی مل رہا ہے، تراویح کی سنت ادا ہو رہی ہے. اگر آپ بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے بھی نماز پڑھیں گے تو جماعت کا ثواب ملے گا. ثواب آپ کو اپنے گھر کے بال بچوں کے ساتھ بھی مل رہا ہے اور باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی مل رہا ہے. لیکن دوسری شکل جو ہے لوگوں کو جمع کر کے، وہ نازک شکل ہے، قانون کے خلاف ہے، شریعت کے منشا اور مزاج کے بھی خلاف ہے موجودہ حالات میں. اس لیے یہ شکلیں جو ہے اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے، اور رمضان کو سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں جو ہے باجماعت تراویح پڑھ کر ادا کرنے کی کوشش ہونا چاہیے. ہاں، کہیں ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ بھئی ہمارے پڑوس میں ایک بندہ ایسا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اب وہ بیچارہ تراویح کے لیے تڑپ رہا ہے، آپ نے اس کو اپنے گھر میں ایک آدھ کو بلا لیا، ایک آدھ دو کو بلا لیا، کہیں ایسی کوئی شکل ہو جائے تو بات الگ ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے بمبئی میں خاص طور پر جو ہے وہ اتنا تو لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہی ہے، اور گھر میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہی ہیں جو اپنی نماز جو ہے سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھ سکے. اچھا، تراویح میں یہ بھی ضروری نہیں کہ بھئی الم ترا، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، معاف کیجیے وہ بیچ میں فون آ جاتے ہیں تو یہ آڈیو کٹ جاتا ہے. تو ہمارے یہاں پر یہ سوچ ہے کہ بھئی دو ہی طریقے سے تراویح ہوتی ہے، یا تو پورا قرآن یا الم ترا. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، جس کو جتنا قرآن یاد ہے وہ اتنا قرآن تراویح میں پڑھ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو دو چار صورتیں یاد ہیں، اس کے علاوہ یاد نہیں، تو وہ وہی ان صورتوں کو جو ہے وہ دہراتے رہے اور تراویح میں جو ہے پڑھتا رہے. تو اس طریقے سے جو ہے الحمدللہ تراویح کی سنت گھروں میں بھی بآسانی ادا ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی ایسی شکل کرنا مناسب نہیں ہے کہ جو قانون کے خلاف ہو، اور ہمارے بڑے علماء جو ہمیں بتا رہے ہیں، مفتیان جو مسائل بتا رہے ہیں، اس کے جو ہے وہ خلاف ہو، اور ہم صرف اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اور تراویح کا ایک جو ہے منظر جو ہے سامنے آ جائے اور تھوڑا اچھا لگے، اس لیے بڑی بڑی جماعتیں کرنے کی کوشش کریں. یہ کسی طریقے سے غلط، کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے، غلط ہے. دین جو ہے وہ خواہشات کے پورا کرنے، چاہتوں کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے. ایسے موقع پر اتباع شریعت کی یہی ہے جو ہمیں علماء بتا رہے ہیں کہ قانون کا پاس رکھتے ہوئے گیدرنگ کی کوئی شکل نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر پورے شرح صدر کے ساتھ، اطمینان قلب و دماغ کے ساتھ، علماء پر اعتماد کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.